الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیانات میں آپ حضرات کے سامنے دعوت محمدی بلفظ قل کے عنوان سے بعض آیات ذکر کی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مشن مخلوقات کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف نکالنا، مخلوق کی پرستش، غلامی، پوجا، بندگی، عبادت سے نکال کر خالصتاً اللہ رب العزت کا بندہ بنانا، اللہ رب العزت کی خالص عبادت کی دعوت دینا، اور اس پر پورا قرآن مقدس 30 پارے اسی مضمون پر ہیں، اسی دعوت پر ہیں کہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کائنات کو دعوت دی کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، بندوں کے بندے نہ بنو، اللہ کے خالص عابد بن جاؤ، مخلوق کی عبادت چھوڑ دو، مخلوق کی پوجا چھوڑ دو۔ تو چونکہ پورا قرآن اسی مسئلہ پر ہے، تو قرآن مقدس کے ایک انداز کو میں نے آپ کے سامنے شروع کیا تھا، اور وہ ہے لفظ کل کے ساتھ دعوت محمدیہ
کا بیان کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرواتے ہیں کہ میرا پیغمبر آپ کائنات کے سامنے اعلان کر دیں اور کہہ دیں۔ اس پر متعدد مسائل آپ کے سامنے آئے۔ آج بھی چند آیات ہم دیکھیں گے جن میں لفظ قل سے دعوت محمدی کا بیان ہے۔ یہاں میرے پاس ہے سورۃ الجن، اس کے شروع میں لفظ قل آیا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ یہ جو قل اوحی الی، میرے پیغمبر اعلان کر دو، میری طرف وحی کی گئی ہے اس بات کی۔ کس بات کی؟ 4 چیزیں ذکر کی، اور وہ سب اس قل اوحیا کے تحت ذکر کی۔ ان میں پہلا مضمون کہ استمع نفر من الجن، یہ پوری تحقیقاً تفصیلاً ذکر کیا کہ جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سنا۔ اس کو سیٹ کرو۔ اور ان کے تاثرات یہاں قرآن نے بیان کیے کہ ان کے تاثر بھی یہ تھے قرآن سن کر کہ لن نشرک بربنا احدا۔ قرآن مقدس کا مضمون یہ ہے جس کو ہم نے مان لیا کہ ہم اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ لن نشرک بربنا احدا، یہاں لن نشرک بربنا صنمن نہیں کہا، حجرن نہیں کہا، شجرن نہیں کہا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بت کو شریک نہیں کریں گے، یا پتھر کو شریک نہیں کریں گے، یا درخت کو شریک نہیں کریں گے، بلکہ لفظ فرمایا احدا۔ اور احدا کا لفظ انبیاء کو بھی شامل، فرشتوں کو بھی شامل، خود جنات کو بھی شامل، اور پوری مخلوق کو شامل۔ اور مطلب یہ ہے کہ قرآنی دعوت جو ہم نے سن کر سمجھی ہے وہ یہی دعوت ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ مخلوق کے کسی فرد کو کسی طرح شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ پہلا وہ مضمون ہے جو اس قل کے نیچے داخل کیا، اور اعلان محمدی کا جس کو حصہ بنایا۔ اس پر دوسرا مضمون اسی قل کے اعلان کے تحت وہ یہ ہے کہ اللہ استقاموا علی الطریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا۔ فرمایا کہ یہ جو مسئلہ ہے اللہ کی توحید کا، اگر یہ مکہ والے لوگ یا قیامت تک آنے والے لوگ اس مسئلہ پر پکے ہو جاتے، لَبِسْتَقَامُوا، اس پر ڈٹ جاتے، عَلَى الطریقہ، طریقہ سے مراد طریق محمدی، دعوت توحید، اس پر یہ لوگ مضبوط ہو جاتے، ڈٹ جاتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو البتہ ضرور پلاتے ہم ان کو پانی غدقاً کثیر۔ پانی کا ذکر کیا
مراد وافر رزق، رزق کی فراوانی عطا کر دیتے، لیکن یہ لوگ تو اس مسئلہ کے قریب ہی نہیں آ رہے۔ تو اس میں دعوت محمدی کی فضیلت کا ذکر ہے کہ اگر کوئی آدمی مسئلہ توحید پر آ کر ڈٹ جائے، لَبِسْتَقَامُوا، صرف آنا کمال نہیں، اس مسئلہ پہ ڈٹ جائے، استقامت اختیار کرے، تو اللہ رب العزت اس کو وافر رزق عطا کرتی ہے۔ معاشی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور رزق وافر مل جاتا ہے، جیسے اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور ان میں جو کپڑوں کی طاقت نہیں رکھتا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، اس توحید کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ان کے سامنے روم و فارس کی سلطنتیں جھکا کر رکھ دی، اور پوری دنیا کے اکثر حصے پر ان کا پرچم توحید لہرایا، اور وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، اور اس امت کے ہادی اور رہنما بن گئے۔ اسی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ اگر اس پر کوئی آدمی ڈٹ جائے، پکا ہو جائے، ڈاما ڈول نہ ہو، اور ڈاما ڈول ہوتا ہے شبہات کی وجہ سے، ڈاما ڈول ہوتا ہے لالچ کی وجہ سے، ڈاما ڈول ہوتا ہے خوف کی وجہ سے، ڈاما ڈول ہوتا ہے ریاکاری جیسی بدماشی کی وجہ سے۔ تو اس لیے فرمایا اگر یہ لوگ، یہ سے مراد صرف مکہ والے نہیں، قیامت تک آنے والے لوگ، وہ مسئلہ توحید پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جائیں اور سب موانع کا صبر سے مقابلہ کریں، ہر رکاوٹ کو ہٹا دیں، اور اس مسئلہ پہ مضبوط رہیں، نہ شیطان کے وسوسوں میں آئیں، نہ لشکر شیطان کے شبہات میں آئیں، اور نہ خوف میں، نہ لالچ میں، کسی راہ سے وہ مسئلہ توحید سے غدار نہ بنے۔ تو فرمایا ان کے ساتھ میرا وعدہ ہو گیا کہ اس دعوت پہ پکا رہنے والا لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ان کو رزق کثیر، مائے کثیر، رزق کثیر دنیا میں بھی فراوانی عطا کروں گا، اور آخرت کا رزق کریم اور وہ عزت کی روزی جنت والی وہ اس سے بھی زائد ہے، بشرطے کہ اس مسئلہ پہ استقامت دکھائی جائے۔ استقامت، یہ مضمون بڑا مشکل ہے۔ استقامت پر آ کر سارے مسائل بنتے ہیں، اور یہ وہ دنیا کی پل صراطے، دائیں بائیں نیچے جہنم، جہنم کے راستے، بدعت کے راستے، شرک کے راستے، الحاد کے راستے، زندگاہ کے راستے، شبہات، لالچ، خوف، بڑا کچھ ہے، خواہشات، اور سب سے بچ کر اس توحید پہ جم جانا،
اس پہ پکا ہو رہنا، اس کے لیے بشارت ہے ما ان غدا کا کی اور رزق کثیر کی۔ کئی لوگ بیچارے دیکھا دکھائی توحید پر آتی ہیں، لیکن جب بوجھ بنتا ہے کہ یہ راستہ تو آسان نہیں ہے، یہ تو کانٹوں کا راستہ ہے، اس راستے کے جو بھی داعی بنا اس نے ہر قسم کے مصائب کو دعوت دی۔ یہی وہ راستہ ہے استقامت علی التوحید والا کہ اس میں آدمی سب سے کٹ جاتا ہے اور سب سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ اور جب تک یہ حالت نہ بنے تو استقامت علی التوحید کی حقیقت نصیب نہیں ہوتی۔ اسی نقطے کے پیش نظر کسی نے اپنے درد دل کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ دو عالم سے مراد دنیا کے ملا، پیر، بادشاہ، عوام الناس اور اپنے بیگانے، یہ سب توحید کی وجہ سے میرے ساتھ خفا ہیں اور رنجیدہ ہیں اور غصہ میں ہیں۔ یہ جو اس کا شعر ہے، بعض لوگوں نے اس شعر پہ اعتراض کیا، لیکن جس مضمون پہ اس آدمی نے یہ بات کی کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، تو یہ بالکل حقیقت شناس نقطہ اس نے بیان کیا کہ حقیقت توحید پر استقامت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ آدمی صرف للہ ہو جائے، اور جو آدمی للہ بن جاتا ہے تو کان اللہ لہو، اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ استقامت علی التوحید قرآن میں یہی مطلوب ہے۔ صرف توحید پہ آنا یا توحید کا نعرہ لگانا یہ کافی نہیں۔ اب دیکھیں دو مقام اور جس میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اتنے پہ کفایت نہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے عقیدہ رکھا اعتقاداً، قالو یہ صرف قول نہیں، قول بمعنی عقیدہ ہے۔ جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ ربنا اللہ، ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ ہے، ربنا اللہ میں حصر ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتے، مشکل کشا نہیں سمجھتے، پکارے سننے والا نہیں سمجھتے، نظر نیاز منت منوتی کے لائق نہیں سمجھتے۔ یہ عقیدہ رکھا، یہاں تک کامیابی نہیں، کامیابی آگے ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ عقیدہ رکھ کے پھر پکے ہو گئے، ڈٹ گئے۔ تو یہاں پر بھی اسی کو بیان کیا اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ استقاموا علی الطریقہ، الطریقہ الملت التوحیدیہ، ملت توحید پہ یہ لوگ ڈٹ جائیں
تو اللہ ان کو رزق کی فراوانی عطا کرے گا، اور اصل رزق وہ دل کا غنا ہے۔ ساری دنیا کے خزانے ہوں اور دل فقیر ہو، محتاج ہو، تو اس رزق کا کیا مطلب؟ یہ اس رزق کا تو چوکیدار بنا ہے اور اس کی حفاظت کر رہا ہے، جیسے کتا چوکھٹ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اپنے ان پیسوں کی، روپیوں کی، بینک بیلنس کی، اپنی پراپرٹی کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو پرویز مشرف سے ملاقات کیجئے، آدھے پاکستان کو لوٹا، یا وہ شریف صاحب ہیں ان سے مل لو، یا خان صاحب کو 2 سال بعد مل لینا۔ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے بڑا رزق اکٹھا کر لیا، یہ رزق نہیں، اس رزق کے تو تم کتوں کی طرح چوکیدار ہو۔ جب دل میں غنا نہیں، دل غنی نہیں، اور دل میں حبس موجود ہے، تو اس کے پاس لاکھ روپیہ ہے تو یلحس، اس کا منہ پھر بھی کھلا ہوا ہے، وہ کروڑ کے پیچھے جائے گا، لیکن ذہنی سکون بھی نہیں، دل میں سکون بھی نہیں۔ اور کروڑوں مل گئے عرب تک جائے گا، عرب مل گئے بادشاہ بننا چاہے گا، بادشاہ بن گیا تو پھر کہے گا انا ربکم الاعلی، لیکن وہاں پر بھی یہ قصہ ختم نہیں ہوگا جب تک سر پہ جوتے نہ پڑے۔ تو اصل رزق کیا چیز ہے؟ دل کا غنا ہے۔ دل مطمئن ہو، چاہے وہ آگ کے چکھے کے کنارے پہ بیٹھا ہو تب بھی دل مطمئن ہو، بیماری میں گزر رہا ہو تب بھی دل مطمئن ہو، اور دل میں غنا یہ ہے کہ جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ میری جو حالت بھی ہے اس حالت پر تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے، جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے تو اس کو فرمایا لَأَسْقَيْنَا ہم ان کو وافر رزق عطا کر دیں گے۔ یہ تمہید رکھی، پہلے کل کے نیچے ترغیب تھی، جنات کا واقعہ ذکر کیا، دوسرے کل کے نیچے ترغیب تھی اور اس مسئلہ کی شان اور فضیلت کو بیان کیا۔ اب آگے چل کے تیسرا مسئلہ آ رہا ہے دعوت محمدی کا، اور یہ بھی نیچے ہے کل اوحی الیہ، اور وہ تیسرا مسئلہ اور مضمون ہے ان المساجد للہ، ان المساجد للہ۔ بڑا عجیب مضمون ہے۔ یہاں مساجد کے 3 معنی اور تینوں مرادیں۔ ایک، مساجد کا معنی سجدوں کی جگہ، جائے سجدہ۔ مسجد کو بھی مسجد اس لیے کہتی ہے کہ اس میں اللہ کا سجدہ کیا جاتا ہے۔ جائے سجدہ، سجدوں کی جگہ، فرمایا للہ، یہ صرف اللہ کا ہے، اللہ کی ہے۔ جتنی جگہ ہے سجدے کی، اور پیغمبر کریم نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا، میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی، یعنی میرا امتی جہاں بھی پاک جگہ پہ سجدہ کرے گا وہی اس کی مسجد ہوگی، اور اس کا سجدہ قبول ہوگا، چاہے ٹیلے کی چوٹی پہ سجدہ کرے، پہاڑ کی بلندی پہ سجدہ کرے، وادیوں میں سجدہ کرے،
اور یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے، خصائص میں سے ہے۔ پہلے لوگ جو تھے وہ عبادت کے لیے اپنے عبادت خانے کے پابند تھے کہ ان کی عبادت خاص اپنے عبادت خانے میں ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک یہ بھی خصوصیت ہے، فرمایا جعلت، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ تو آیت کا معنی یہ ہوگا، فرمایا میرا پیغمبر اعلان کر اور کہ او مشرکو، یہ پوری کی پوری زمین یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس لیے سجدے بھی صرف اللہ کے۔ اگر تم غیر کا سجدہ کرنا چاہتے ہو، کسی پیر فقیر، کسی قبے، کسی جبے، کسی روزے اصلی یا نقلی کا، تو فرمایا پھر میری زمین سے نکل جاؤ، یہ زمین میری ہے، تو اس زمین پہ سجدہ بھی میرا حق ہے۔ اگر غیر کے سجدے کرنے ہیں تو انہوں نے کوئی زمین بنائی ہے، اس پہ جاؤ۔ جب زمین بنانے والا میں ہوں تو سجدے کے لائق بھی، کتنی آسان بات ہے۔ اب پوچھو مشرکوں سے، زمین کا کوئی حصہ کسی پیر نے بنایا؟ یہ گولڑے کی زمین کس نے بنائی؟ بری جہاں دفن ہے یہ زمین کس نے بنائی؟ اونچے بولو، ان سے پوچھو کون ہے بنانے والا؟ شیخ عبد القادر جیلانی جس زمین پہ آیا بنانے والا کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ جس زمین پہ آئے بنانے والا کون ہے؟ حضرت علی جس زمین پہ آئے بنانے والا کون ہے؟ تو فرمایا ان المساجد للہ، ان الارض للہ، یہ پورا سجدے کی جگہ جہاں سجدہ ہو سکتا ہے یہ جگہ بنانے والا اللہ، تو سجدے کے لائق بھی صرف اللہ۔ ابھی ختم نہیں کیا قرآن نے، آئے گا اصلی دعوت کے معراج پہ، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ ساری زمین جہاں سجدہ ممکن ہے اس کو بنانے والا اللہ، تو اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہیں، تو پھر سمجھ لو جب سجدہ نہیں فلا تدعوا مع اللہ احدا، پس مت پکارو اللہ کے ساتھ احدن، یہاں پر بھی احدا ذکر کیا، صنمن نہیں، شجرن نہیں، حجرن نہیں، احدن۔ اگر یہ مانتے ہو کہ زمین بنانے والا اللہ اور سجدوں کے لائق بھی اللہ، تو پھر یاد رکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ مولوی جہاں ڈنڈی مارتے ہیں جی، قرآن نے جو منع کیا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو نہ پکارو، اللہ سے متجاوز ہو کر، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کی پکار نہ ہو اور صرف غیر اللہ کی پکار ہو، اس سے قرآن نے منع کیا۔ اور ہم جو ہیں ہم تو کہتے ہیں یا اللہ مدد، تو یا رسول اللہ مدد، اب اللہ کے ساتھ پکار رہے ہیں یا علاوہ؟ یا اللہ مدد تو یا علی مدد، یا اللہ مدد تو یا پیر مدد، تو ہم تو اللہ کے ساتھ ملا کے پکارتے ہیں۔ قرآن میں جہاں منع کیا ہے اللہ کو چھوڑ کر نہ پکارو، یہ بڑے بڑے گبر مشرکین من رؤوس المشرکین کی یہ تعریف ہے۔ لیکن جہاں پر یہ سورہ جن ہے
اور اس آیت کا گھروں میں ترجمہ دیکھو تو جن نکل جائیں گے. یہ آیت نمبر 18 ہے. کسی ترجمے والے قرآن کو دیکھ لینا, یہاں پر لفظ ما اللہ اور ما کا معنی ساتھ. اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو, اللہ کو بھی غیر اللہ کو بھی, اللہ کو بھی کسی اللہ کے مقرب کو بھی, اللہ کو بھی پیر عبد القادر جیلانی کو بھی, اللہ کو بھی سلطان باہو کو بھی. فرمایا مت پکارو. جس طرح زمین بنانے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے تو پکار میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ ہے دعوت محمدیہ. دوسرا معنی ان المساجد للہ, مساجد سے مراد اعضائے سجدہ ہے. سجدہ کے اعضاء کیسے حدیث میں ہے کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم, فرمایا مجھے حکم ہوا کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں. کتنی ہڈیاں؟ گر لینا. تم جب سجدہ کرتے ہو تو کتنی ہڈیاں زمین پہ لگتی ہے؟ 7 ہڈیاں. کتنی لگتی ہے؟ 2 پاؤں, 2 گھٹنے, 2 ہاتھ اور 1 ماتھا. کتنے بن گئے؟ 7. یہ ہے اعضائے سجدہ. اللہ نے فرمایا ان المساجد للہ. اے لوگو, میرے محبوب اعلان کر, او لوگو, سجدے والے اعضاء یہ بنانے والا اکیلا اللہ. تمہارا ماتھا کس نے بنایا ہے؟ کوئی شریک تھا؟ کوئی پیر فقیر, کوئی زندہ مردہ. تمہارے گھٹنے کس نے پیدا کیے؟ ہاتھ کس نے پیدا کیے؟ پاؤں کس نے پیدا کیے؟ تو یہ 7 اعضاء جو سجدے میں زمین پہ لگتے ہیں, ان اعضاء کو پیدا کرنے والا اللہ اکیلا اللہ یا ساتھ کچھ رلا بھی ہے؟ اور پیدا بھی ایسی جگہ پہ کیا فی ظلمات ثلاث, 3 اندھیروں میں. اور پیدا بھی ایسی جگہ پہ کیا یعلم ما فی الارحام, جہاں پر کسی پیغمبر کی نظر بھی نہیں پہنچتی, کسی نبی کی نظر, کسی ولی کی نظر, کسی غوث کتب ابدال کی نظر, کسی امام کی نظر وہاں پر نہیں پہنچتی. فی ظلمات ثلاث یعلم ما فی الارحام, جانتا صرف وہ ہے کہ اندر کیا کاریگری ہو رہی ہے. فرمایا ماں کے رحم میں اپنی قدرت کی کاریگریاں کر کے تیرے 7 اعضاء پیدا کیے. ماتھا میں نے بنایا, میرا کوئی معاون نہیں تھا, کوئی مشیر نہیں تھا, کوئی معین نہیں تھا. تیرے گھٹنے میں نے پیدا کیے بغیر وزیروں کے, بغیر مشیروں کے, بغیر معینوں کے. تیرے ہاتھ میں نے پیدا کیے. تیرے وجود کہ یہ 7 جوڑ میں نے پیدا کیے. تو خبردار, اگر غیر کا سجدہ کرنا ہے تو پھر ایسے اعضاء لے آنا جو میرے علاوہ کسی نے پیدا کیے. اعضاء میں نے بنائے اور ان اعضاء کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے. اور سجدہ کس کا؟ لسوڑی شاہ کا. سجدہ کس کا؟ کھوتے شاہ کا, دھنتال شاہ کا, گڑبڑ شاہ کا. پیچھے شاہ لگاؤ, شروع میں چاہے لومبڑ بھی ہو, وہ مقدس ہستی بن گیا.
اس کا سجدہ کرتا ہے، اگر ان کا سجدہ کرنا ہے تو پھر اعضاء بولے جو ان کے پیدا کرتا ہے۔ دیکھو کتنا آسان مسئلہ ہے کوئی مشکل مسئلہ؟ پھر آیا قرآن، جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ سجدے کے اعضاء بنانے والا اللہ، تو فلا تدعوا مع اللہ احدا، پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارنا، کیونکہ تیری زبان بھی بنانے والا کون ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے اعضاء سے غیر کو سجدہ کرنا یہ منع ہے، تو اللہ کی دی ہوئی زبان سے کسی غیر کی سور و پکار کرنا حاجتوں میں یہ بھی منع ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اور تیسرا معنی آسان ہے، فرمایا ان المساجد للہ، مساجد سجدہ کی جمع منتہی الجموع، اور معنی یہ ہے سب کے سب سجدے۔ مساجد سے مراد ہے جو تم سجدہ کرتے ہو، پہلا مواضع السجود، دوسرا اعضاء السجود، اور تیسرا خود سجدہ۔ فرمایا سب کے سب سجدے، چاہے تعظیم کے ہوں چاہے عبادت کے ہوں، سب کے سب سجدے ان المساجد للہ، وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، کسی غیر کے لیے کوئی سجدہ نہیں۔ تو فلا تدعوا مع اللہ احدا، جب اللہ کے سوا مسجود کوئی نہیں تو پھر مان لو اللہ کے سوا معبود بھی کوئی نہیں، اور معبود وہ ہوتا ہے جس کو حاجتوں میں پکارا جائے، جس کو مشکلوں میں پکارا جائے۔ اس لیے فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ یہ ہے وہ دعوت محمدی جہاں سورۃ الجن کے حوالے سے جو کل کے ذیل میں آ رہی ہے، فضائل بیان کر کے پھر دعوت جو اصل مقصود تھا دعوت کی معراج، وہ یہی تھا کہ حاجتوں اور مشکلات میں پکارنا صرف اللہ کو ہے۔ آج لوگ جھنڈیاں لگا کر عشق رسول کا حق ادا کرتے ہیں اور اس کو ایسا موضوع بنایا کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 12 ربیع الاول کا تہوار اور عید یہ اصل عید ہے، اصل تہوار ہے، اور اس میں کیا ہے وہ دیکھ لیں عشق رسول ان لوگوں کا کیک کاٹا جا رہا ہے، اور کیک پر کیا لکھا ہے؟ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیک پر آپ کا نام لکھ کر عاشق اوپر سے چھری چلا رہا ہے۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ میں نے کہا عاشقا تھوڑا غیرت بھی کر، تجھے شرم نہیں آئی؟ پیغمبر کا نام لکھ کر کیک پر اور اس پہ تو چھریاں چلا رہا ہے، اور پھر کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ تجھ سے بڑا گستاخ کون ہوگا کہ پیغمبر کے نام کو چھری سے کاٹا اور اپنے پلیت پیٹ میں لے گیا، اس کو نگل لیا۔ تو جو پیغمبر کا نام کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے، یہ تو وہ خاکے بنانے والے سے بھی بڑا بے غیرت اور بدتمیز ہے۔ اس کو پیغمبر کے نام کا ادب ہی نہیں۔ دیکھ سچا محب دیکھ، پیغمبر کریم نے لکھا
लिखवाया मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुशरिकीन ने इख्तिलाफ किया। उन्होंने कहा अगर हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मानते होते, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानते होते, तो लड़ते क्यों, झगड़े क्या, हम तो रसूल नहीं मानते। इसलिए उन्होंने कहा तहरीर बदलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को फरमाया जहां रसूलुल्लाह का लफ्ज लिखा है इसको पिनसल से काट दो। तो हजरत अली ने फरमाया, अर्ज की अल्लाह के रसूल, ये मेरी ताकत तो नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह का लफ्ज पिनसल से काटूं, मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं। ये सच्चा मुहिब जो पिनसल फेरना गवारा नहीं करता, और आज का ये नकली बदमाश इसके रसूल के नाम पे केक पे आपका नाम रख कर लिख कर ऊपर चाकू चलाएगा, छुरिया चलाएगा। फिर जिस पैगंबर ने पर्दे का हुक्म दिया और जिस पैगंबर के पैगाम में यह बात आई करना फी बुयूतिकुन, औरतों को हुक्म दिया अपने घरों में रहो, हत्ता के तमाम आइम्मा मुत्तफिक हो गए कि आज फितना के दौर में औरत फर्ज नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जा सकती। और आइम्मा का ये कौल मुस्तफा दे हजरत आयशा सिद्दीका कि उस फिक्र से कि जो उन्होंने आखिर दौर में फरमाया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज औरतों को देख लेते जो इनमें फितने आ रहे हैं तो आप इनको मस्जिद में जाने से मना कर देते। तो जो औरत मस्जिद में फर्ज नमाज के लिए नहीं आ सकती, वो ईद मिलाद मनाने के लिए बाजार में डांस कर रही है, तबले सुरंगियों पर फुहाश किस्म के मादर पिदर आजाद नौजवान वो उनके साथ रंग रलियां मना रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, और ये सब कुछ किया जा रहा है पैगंबर के नाम पे। वो पैगंबर जिसने काफिर की बेटी के सर पे भी अपनी चादर दी थी, आज ये आशिक इसको देखो बाजारों में और बाकायदा नेट पर ये सारा कार्रवाई करतूत करके फिर नेट की जीनत बनाना और इसको कहना जी ईद मिलादुन नबी, और ईद मनाने वाला नमाज कोई नहीं, जमात कोई नहीं, इख्तिलात, मर्द औरत डांस कर रहे हैं, फोटो खींचे जा रहे हैं, औरतें नौजवान लड़कों पे फूल बरसा रही है। और ये इश्क़े रसूल का नाम इससे बड़ा जिद का और शैतानत दुनिया में नहीं हो सकती कि जो पैगंबर इस दुनिया में फुहाशी को मिटाने आए, उरियानी को मिटाने आए, डांस, तबले, सुरंगियों को खत्म करने आए, आज उस पैगंबर के नाम पे और उन्हीं की मिलाद के नाम पे ये नाम नेहाद आशिक भंगड़े डाल रहे हैं, डांस ने, ढोल, तमाशे, मर्द, औरतें बाजार में सारी रात वो हिंदुओं वाला काम, ईसाइयों वाला काम, जिस तरह वो ईसाई हजरत ईसा का बर्थडे मनाते हैं, तो इन्होंने पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही मामला किया और पैगंबर करीम की वो हदीस उसका मिस्दाक सामने आ गया, लतत्तबिउन्ना सुनन मन काना कबलकुम, फरमाया मेरी उम्मत पहलों के नक्शे कदम पे चलेगी। और वो पहले कौन है? साहबा ने पूछा अजिल यहूद वन नसारा, पहलों से मुराद यहूद व नसारा है।
تو فرمایا من ہم، وہ نہیں تو اور کون مراد ہے؟ جس طرح یہود و نصارہ صرف ان کے ہاں رسمی دین ہے اور اپنے انبیاء کے نام پر فحاشی، اریانی، شراب اور خنزیر تک کو کھاتی ہیں، اور اپنے انبیاء کا نام کر کے آج کا یہ نقلی عاشق ان یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہو کے ان سے بھی قدم آگے بڑھ گیا۔ اصل وجہ تو یہ تھی کہ اللہ نے پیغمبر کی ولادت کا دن بھی مخفی اور محفوظ رکھا، نہ خود بتلایا نہ پیغمبر نے تاریخ بتلائی۔ دن سے مراد تاریخ بتلائی، اور وجہ یہی تھی کہ امام کائنات کا دین قیامت تک رہنا تھا، اور وہ کسی ایک دن منانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ پیغمبر کریم آئے تھے اس مشن کے ساتھ کہ امتی کا ہر لمحہ، ہر نشست و برخاست، اس کی غمی، اس کی خوشی، اس کی شادی، اس کا مرنا، اس کا جینا، اس کا گھر، اس کا ملک، اس کا ظاہر، اس کا باطن، یہ تابع بن جائے اسوہ محمد مصطفیٰ کے، تاکہ ایک لمحہ بھی جو امتی ہے وہ اپنے پیغمبر کو بھلا نہیں سکتا۔ جو متبع ہے ہر قدم پہ آپ کی سنت کو یاد کرے گا نہیں کرے گا؟ دکان پہ بیٹھا ہے آپ کے اسوہ کی یاد، گھر میں آپ کا اسوہ کی یاد، دوستوں کے ساتھ ہے آپ کے اسوہ کی ترغیب، تو یہ تھی اثر یاد پیغمبر محمد مصطفیٰ، حفاظت سنت۔ لیکن یہاں تو سنت کا نام ہی نہیں، ہر بدعت، اور اس پر نام رکھ دیا بدعت حسنہ۔ بدعت حسنہ، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں بدعت کہتے کس کو ہے۔ میں نے کہا چلو اپنے بڑوں سے پوچھ لو، جس کو وہ بدعت حسنہ کہہ رہے ہیں تم جہاں تک آؤ اور آگے بیڑا پار ہم کرا دیں گے۔ خیر بہرحال دعوت محمد مصطفیٰ، جس دعوت کے لیے آپ آئے تھے، آج جشن والے بہت ملیں گے، لیکن دعوت اور مشن والا کوئی ملے گا کہ جس مقصد کے لیے آئے۔ اب دیکھو وقت بڑا کم ہے، آگے ذکر کیا تیسرا نقطہ ذکر کیا کل کے نیچے، فرمایا انہو لما قام عبد اللہ یدعوہ قادو یکونون علیہ لبدا، یا شرک کی بنیاد کی طرف اشارہ کیا۔ اس آیت کے دو معنی ہیں، میں وہ معنی کر رہا ہوں جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کیا، وہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ حضرت شاہ سے فرماتی ہیں کہ لما قام عبد اللہ، شرک شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ، بزرگ بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا نبی کھڑا ہوتا ہے، قام عبد اللہ، اور وہ خود ہوتا ہے عبد اللہ، اللہ کا بندہ، یدعو ہو، خالص اللہ کی پکار کرنے والا، خالص مواحد۔ دو لفظ ذکر کیے، ایک عبداللہ، عبداللہ میں بھی توحید ہے، ہوتا وہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ تو کہتا ہے نا ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، بغداد دیاں گلیاں جنت ہے، سانو ہور جنت دی لوڑ نہیں۔ میں نے کہا بچوں ملنے بھی نہیں لگی، بے فکر رہے، تو بغداد کی گلیوں میں ہی رہے، ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، بغداد دیاں گلیاں جنت،
سانو ہور جنت دی لوڑ نہیں کہ لوڑ ہے یا نہیں ملتی نہیں. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے عبد القادر کو قادر سمجھا اس پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. یہی مشرک ہے. اچھا بات سے بات دور چلی جاتی ہے. لما قام عبد اللہ، عبد اللہ بڑا راز ہے. جب کھڑا ہوتا ہے کوئی عبد اللہ، اللہ کا بندہ، نیک بندہ، شریف بندہ، داعی اللہ آدمی، یدعو ہو، اللہ کو پکارتا ہے، کادو یکونون علیہ لبدا. سبحان اللہ. جب اللہ کا کوئی نیک بندہ اللہ کی دعوت دیتا ہے تو سارے لوگ کٹھے ہوتے ہیں اس کو مارنے کے لیے. جو خالص پیغمبر کا مشن بیان کرتا ہے تو سب لوگ اس کی مخالفت پہ جمع ہوتی ہے. کوئی صابی کہتا ہے، کوئی کذاب کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی متشدد کہتا ہے، کوئی مکفر کہتا ہے. سب لوگ لگتے ہیں اس کے پیچھے اور سارا جہان اس کا دشمن بنتا ہے. اور جب وہ اللہ کا بندہ فوت ہو جاتا ہے تو لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں اس کی قبر پر، اسی کو پکارنے لگتی ہے. زندگی میں مخالفت اور مرنے کے بعد اس کی پوجا، کالے بکرے، چٹے بکرے، منتا منوتیاں، سورو پکار، تو یہ ہمیشہ ہوتا رہا. اول سے آخر تک یہ ہوتا رہا کہ جب اللہ والوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی. دیکھو حضرت ابراہیم، انہوں نے دعوت دی، سب لوگ مخالف ہو گئے اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، وطن سے نکال دیا. اور جب حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وہ 360 تماثیل جو نکالی گئی، اضافی یا سورت ابراہیم بصورت اسماعیل، اس میں حضرت ابراہیم کی صورت بھی تھی، حضرت اسماعیل کی صورت بھی تھی. تو حضرت ابراہیم کے دور کے لوگوں نے انہیں آگ میں ڈال دیا اور بعد والوں نے انہیں پکارنا شروع کر دیا. اور یہ ہمیشہ انبیاء کے ساتھ ہوا. انبیاء دنیا میں آئے، یقتلون النبیین بغیر الحق، لوگ قتل تک کے لیے تیار تھے، انبیاء سے لڑتے. اور جب انبیاء دنیا سے چلے گئے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا. جب انبیاء مسئلہ بیان کرتے تھے، بما لا تہوی انفسہم، جو ان کی خواہشات کے خلاف تھا، اس وقت سب دشمن تھے. جب انبیاء پہ موت آئی تو سب لبدا، قبروں پہ جھمگٹا بن گیا. اولیاء اللہ سارے اپنے اپنے دور میں مسئلہ توحید کے داعی تھے، مشرک بھی ان کے خلاف تھے. اور جب انبیاء اولیاء دنیا سے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے سامنے مشاہدہ کی بات ہے، حضرت مولانا حسین علی کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ حضرت مولانا حسین علی آج دنیا میں جہاں پر بھی قرآن مقدس کے ترجمہ اور تفسیر کی محفل جمتی ہے، اس کی بنیاد مولانا حسین علی ہے. پوری دنیا میں حضرت شیخ القرآن فرماتی ہیں،
ایک دفعہ میں اپنے استاد کے پاس گیا تو استاد بڑے خوش تھے، تو میں نے کہا حضرت آپ بڑے خوش ہیں؟ فرماتے ہیں رات کو میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ اہل اللہ کا خواب بشارت ہوتا ہے، حجت دلیل نہیں ہوتا۔ آج کل تو نقلی خوابوں کی مارکیٹ ہے، اس لیے دھوکہ کسی کو نہ لگے۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے اونچے ٹیلے پہ اذان دی اور میری اذان دور دور تک چلی گئی، اور میں نے خواب کی تعبیر یہ نکالی ہے کہ یہ مسئلہ قرآن والا یہ پوری دنیا پہ جائے گا۔ میں کہتا ہوں وہ تعبیر آج پوری ہو گئی، اس نیٹ کے ذریعے آج پوری دنیا میں مولانا حسین علی کی وہ اذان چل رہی ہے۔ میں نے ایک ساتھی کو کہہ دیا کہ آج تو جو توحید کا سبق پڑھا رہا ہے، آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں وہ مولانا حسین علی کا یا بلا واسطہ شاگرد ہوگا یا بال واسطہ شاگرد ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس چشمہ صافی سے ہٹ کر، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس صافی چشمہ سے قرآن نہیں سمجھے نا، وہ ابھی تک معارف القرآن میں اڑے بیٹھے ہیں اور اپنی حکایات میں اڑے بیٹھے ہیں، انہیں قرآن کا پتہ ہی نہیں اور قریب بھی نہیں گئے۔ خیر بہرحال اس نے مجھے کہا محمد مکی حجازی جو حرم میں درس دیتا ہے، یہ بڑی توحید بیان کرتا ہے۔ تو انہی دنوں میں مولانا محمد مکی حجازی پاکستان تشریف لائے میاں والی میں، اور انہوں نے اپنی تمہید میں بیان کیا کہ میں مولانا حسین علی کا ایک واسطے سے شاگرد ہوں، ایک واسطے سے شاگرد ہوں، خود مولانا محمد مکی حجازی، میں نے خود ان سے سنا۔ خیر بہرحال یہ وہ چشمہ صافی ہے۔ مولانا حسین علی جب مسئلہ بیان کرتے تھے سب دشمن تھے اپنے بیگانے، اور جب فوت ہو گئے تو ان کی قبر پر لوگوں نے پوجا کا پروگرام بنایا۔ خود ان کے صاحبزادے نے دیکھا کہ قبر پہ پیسے پڑے ہوئے، تو دیکھا تو زنانی ہے، پوچھا کیوں؟ کہتے ہم نے منت مانی تھی بابے کی، ہمارا کام ہو گیا تو ہم نے یہ پیسے یہاں ڈالے۔ اب اگر وہ بھی کوئی ایسا ہوتا صاحبزادہ بھئی چلو کاروبار بن گیا ہے تو یہ بھی شرک کا اڈا بن جاتا، لیکن انہوں نے پھر حفاظت کی اور سب کو بھگایا۔ جو آدمی ساری زندگی توحید بیان کرتا رہا، مرنے کے بعد اس کی پوجا شروع ہو گئی۔ حکیم عبد الرحیم خان میاں والی کے بڑے مشہور حکیم اور کٹر توحیدی تھے، اور مریضوں کو مارتے تھے اس مسئلہ پر، بڑے سے بڑے مولوی کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ جب مرے تو لوگوں نے ان کا مزار بنانے کی بھی کوشش کی کہ کہیں مزار بن جائے اور آمدنی جمع ہو جائے۔ لوگ تو ایسے کل آپ تجربہ کر لیں، کوئی آدمی آپ کا پرانے کپڑے پہن کے جی 15 کے کنارے پہ بیٹھ جائے اور اعلان کر دے رات مجھے بابا خواب میں ملا اور بابے نے کہا میں یہاں پڑا ہوں اور میں فلاں بغداد سے آیا ہوں، میرا مزار بنا، اگر 1 مہینے میں وہاں مزار آباد نہ ہو جائے تو مجھے گلا دینا۔ پتھروں پہ عقیدہ ہے، رب پہ عقیدہ نہیں، چادروں پہ عقیدہ ہے، اللہ پر عقیدہ نہیں ہے۔ پیغمبر کی دعوت یہ ہے سب مخلوق عاجز ہے، کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ موحدین کو جلا بنانے کے لیے تعویذوں والی سرکاریں بیٹھی ہیں، آؤ جی میرا تعویذ لے جاؤ، لیکن کمال تو موحدین کی بھی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں پوچھا مولانا پہلے پوچھ لو تعویذ کا ریٹ کتنا ہے؟ اس کو کہو مولانا میں تو غریب آدمی ہوں، تیرے پاس تو کام کے تعویذ ہیں،
تو میں غریب کے پیسوں کو کیا کرتا ہے؟ تو خود کوئی ایسا تعویذ کر تیری اپنی صندوقچی بھر جائے پیسوں سے. میرا رزق تو بڑھا رہا ہے اور اپنا رزق مجھ سے لے رہا ہے. لیکن اندھی قوم ہے، تعویذ لے آئے، 1000 روپیہ بھی دے آئے اور کہتا کہ تعویذ میرا اب دکان چلے گی، اب میرا رزق بڑھ گیا. اور اس کو کہو الو کا الو، تیرا رزق بڑھ گیا، اس نے اپنے رزق کا تعویذ کیوں نہیں کیا؟ اس نے تو 1000 روپیہ تجھ سے لیا ہے. ہم ایک دکان پہ گئے، وہاں پر بورڈ لگا ہوا تھا بال گرنے کا 100% یقینی علاج. تیل دریافت ہو گیا. میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، اس کے سر کے بال گرتے تھے. وہ مجھے کہتے آؤ چاہیں، یہ تو بڑا، اور اوپر آیت بھی لکھی ہوئی تھی اذا مرضت، ہاں نیچے یہ بورڈ تھا. اور جب وہ اندر گئے دکان کہ تو میری نظر نہیں پڑی، اس کی نظر پڑی. مجھے کہتا ہے چلو واپس. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہ جو تیل بیچنے والا ہے اس کے سر پہ ایک بال بھی نہیں. اور کبھی یہ تو دیکھو تعویذ بیچنے والے کے گھر کیا ہے. وہ تجھے تعویذ دے رہا ہے، تیری زنانی گھر جائے گی اور اس کی بھاگ گئی ہے اپنی. اس لیے میرا بھائی، جب تک دعوت محمدی پر ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک خدا کی قسم نمازیں نہیں ٹکرے ہیں، روزے نہیں گدھے کا منہ بندھا ہوا ہے. سب سے پہلے دعوت محمدی پر ایمان لے آ کہ محمد مصطفیٰ نے دعوت کیا دی. یہ دیکھیں میں مختصر آگے چلتا ہوں. فرمایا ایسے ہوتا رہا، اللہ والے اللہ کی دعوت دیتے رہے، لوگ انہیں مارتے رہے، وہی مر گئے، لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی. اب یہ عام مفسرین اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی دونوں کی تفسیر کا خلاصہ میں نے بیان کیا، وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل کروں. آگے فرمایا میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں، سبحان اللہ، آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا جیسے پہلے داعیان حق کے ساتھ ہوا کہ آپ نے جب دعوت دی سب لوگ آپ کے دشمن بن گئے. اور آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، جب آپ دنیا سے چلیں گے لوگ آپ کو پکارنا شروع کر دیں گے. توجہ ہے؟ لوگ آپ کو، جیسے پہلے روش رہی لما قام عبداللہ، جب بھی کوئی اللہ کا بندہ دائی بن کے کھڑا ہوا شیطان اس کو مرواتا رہا، اور جب وہ مر گیا شیطان اس کو پجواتا رہا. اور میرے پیغمبر آپ تو سب عبداللہ کے سید و عباد اللہ، اللہ کے سب بندوں کے سرور ہیں، سید ہیں، سردار ہیں. آپ کی وفات کے بعد بھی لوگ آپ کی پوجا شروع کریں گے، آپ کے منتیں منوتیاں، آپ کی شور و پکار. اس لیے میرے پیغمبر کائنات کے سامنے اپنا عقیدہ بتلا دے تاکہ کوئی مرے تو دلیل پہ مرے، کوئی زندہ رہے تو دلیل پہ زندہ رہے. اس لیے فرمایا قل، میرے پیغمبر اعلان کر، انما ادعو ربی، انما ادعو ربی. اے لوگوں سن لو، میں محمد مصطفیٰ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، مشکلیں کھولنے والا نہیں، کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا نہیں، میں مرادیں پوری کرنے والا نہیں، داتا نہیں، غوث اعظم نہیں، بلکہ مجھے بھی مشکلات آتی ہیں، حاجتیں پیش ہوتی ہیں، میں حاجت مند ہوں. اور میرا پروگرام، میرا عقیدہ، میرا اعلان، میرا مشن یہ ہے، ادعو ربی، اپنی ہر مشکل میں پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو.
میں پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو. ادعو ربی، اور اس سے پہلے آیا انما، صرف پکارتا ہوں ادعو ربی، اپنے رب کو. اب یہ آیت بظاہر ایک جملہ ہے، اور حقیقت میں پیغمبر کریم کی ساری زندگی نبوت کا خلاصہ ہے. آپ ہر حال میں شیب ابی طالب میں رہے، ادعو ربی، صرف اللہ کو پکارا. ہجرت کا سفر آیا، ادعو ربی، صرف اللہ کو پکارا. بدر کا مقام آیا، ادعو ربی. احد کا مقام آیا، ادعو ربی. فتح مکہ کا مقام آیا، ادعو ربی. طائف کا مقام آیا، ادعو ربی. مدینہ مکہ کی زندگی، ادعو ربی. حتیٰ کہ زندگی پوری ادعو ربی. اور جب وفات ہونے لگی تب بھی اللہم لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہم الرفیق الاعلی اللہم الحقنی برفیق الاعلی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آخر ما تکلم، آخر میں جو نبی مکرم کے الفاظ تھے وہ یہی تھے اللہم. اللہم کا معنی بولو، وقت نہیں. اللہم کا معنی سارے پڑھو اونچے. اللہم کس کو پکارا؟ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. اللہ تو مجھے رفیق اعلیٰ پہنچا دے اور اس کے ساتھ لاحق کر دے. یہ آخری پکار ہے، پہلے دن سے آخر تک. انما ادعو ربی، میں محمد مصطفیٰ ہر مشکل میں، ہر حاجت میں پکارتا ہوں ربی، صرف اپنے رب کو. اور آگے ذرا دیکھنا، فرمایا ولا اشرک بہ احدن. علماء جانتے ہیں یہاں آنا یہ چاہیے تھا لا ادعو غیرہ، میں غیر کو نہیں پکارتا، کیونکہ انما ادعو ربی، تو لا ادعو غیرہ، میں اوروں کو نہیں پکارتا. لیکن جہاں یہ لفظ نہیں، قرآن بولا بلا اشرکو، بلا اشرکو، بلا اشرکو بہی احدن، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے ساتھ اگر کسی دوسرے کو بھی پکارا جائے، یا اللہ مدد بھی، یا رسول اللہ مدد بھی، یا اللہ مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا اللہ حاجت روا، یا پیر حاجت روا، اس کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے، اسی کا نام شرک ہے. اسی کا نام لا اشرک بہ. کہتے ہیں جی فتویٰ نہ لگاؤ. ہے جو ہوتے ہیں نا متذبذبین، کہتے ہیں فتویٰ نہ لگاؤ. بھائی ہم فتویٰ بتلا رہے ہیں یا لگا رہے ہیں؟ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اور لگایا ہے محمد مصطفیٰ نے. کل چاولوں والے کل پڑھتے ہو، میٹھے میٹھے چاولوں والے کل، تو یہ کل کون پچائے گا؟ کل انما ادعو ربی بلا اشرک بہ احدا. ایک آگے بھی کل کھڑا ہے. سورہ جن پڑھو گے پورے جن نکل جائیں گے، کسی عامل کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، سارے جن گئے. من الجنت والناس. فرمایا کل اعلان کر میرے پیغمبر انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا.
اور میرے بعد میری قبر پہ دوسرے مشرکوں کی طرح نہ کرنا. اس لیے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا. اور اللہ سے دعا مانگی اللہم لا تجعل قبری وثنا. اللہ میری قبر کو پوجا سے بچانا. وثن یعبد، بت نہ بنانا جس کی پکار کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. یہ موطا مالک سے حدیث پڑھ رہا ہوں. اور لا تجعلوا قبری عیدا، فرمایا میرا عقیدہ یہ ہے میں اپنی ہر مشکل میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں. خبردار میری موت کے بعد میری پکار نہ کرنا جیسے پہلے رب شے لما قام عبداللہ. یہ پہلے روٹین چلی آ رہی ہے. اور یہ بھی سن لو میرا پیغمبر اعلان کر قل انی لا املکو، اے کائنات والو میں محمد مصطفیٰ اختیار نہیں رکھتا. لا املکو نفی فعل پر داخل ہے، نہ تفویضی اختیار، نہ ذاتی اختیار، نہ عطائی اختیار، نہ ذاتی اختیار. کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے. کس بات کے؟ ذرم ولا رشدا. یہاں عربی قواعد کے مطابق دو چیزیں ذکر کی، دو سمجھ آ رہی تھی. اصل تھا ذرم ولا نفعا رشدن ولا غیا. اے لوگو یہ چار چیزیں کسی کو نفع دینا، اولاد دینا، رزق دینا، صحت دینا، کھوٹی قسمت کھڑی کرنا، ڈوبے بیڑے ترانا، یہ میرے اختیار میں نہیں. کسی کو مریض بنانا، کسی کو تنگ دست کرنا، فقر دینا، نہ میرے ہاتھ میں نفع نہ میرے ہاتھ میں نقصان. ہاں نفع کا مالک بھی اللہ، نقصان کا مالک بھی اللہ. میں محمد مصطفیٰ اللہ کا بندہ ہوں اور ناپیزار نہیں، اور نہ میرے اختیار میں کسی کو ہدایت پہ لانا، گمراہی سے نکال کر ہدایت نصیب کرنا، یہ بھی میرے اختیار میں نہیں. نفع نقصان بھی میرے اختیار میں نہیں. ہدایت اور غی یہ بھی میرے اختیار میں نہیں. ما علینا الا البلاغ، میرے ذمہ جو چیز ہے وہ ہے کھول کھول کر مسئلہ سمجھا دینا. اب یہ اعلان ہے قرآن کا، قل لا املکو لکم، سارے پڑھو، قل لا املکو لکم ذرم ولا رشدا. اگلا جملہ اس سے بھی بڑا عجیب ہے. یہ بھی آئے کل، یہ بھی شروع ہوتا ہے کل سے کہ میرا پیغمبر بتا دے قل انی لا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا بلن اجدا من دونہ ملتحدا. اس جملے کا خلاصہ ہے اے لوگو اگر اللہ مجھے پکڑ لے، اگر اللہ مجھے پکڑ لے تو مجھے اللہ کی پکڑ سے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں، اور میں اللہ کی پکڑ سے کسی جگہ پہ سر بھی نہیں بچا سکتا. کوئی معمولی بات نہیں. آج کیا کہتے ہیں؟ خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ کتابوں میں لکھا ہے. فرمایا لوگو لن یجیرنی، اگر اللہ مجھے پکڑ لے تو میرے لیے بھی کوئی پناہ دینے والا نہیں، اور میں بھی کوئی اونٹ پناہ نہیں پاتا. تو پتہ لگا اللہ دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اتھے چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا. یہاں پیغمبر سے اعلان کروایا. یہ تو کائنات کے لیے، اور اپنے بارے میں دو مقام سورہ یونس
سورہ آراف فرمایا کل لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا، میرے پیغمبر اعلان کرو میں محمد اپنی جان کے ذرا سے نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، یہ استثناء منقطع ہے، بعض اہل بدعت نے اس کو متصل بنایا، الا ما شاء اللہ، لیکن ہوتا وہ ہے جو میرا اللہ چاہے، میں اپنی جان کے نفعا ولا ضرا، اور جہاں پر بھی نفی فعل پہ داخل ہے، میرا بال سفید ہو جائے تو میں اپنے بال کو بھی اپنے تصرف سے کالا نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کا بیٹا گود میں فوت ہو گیا، حضرت ابراہیم، آپ کی جھولی میں بخاری، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب یحزن، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، دل میرا زخمی ہوگا، لیکن بات وہی کہوں گا جس پہ اللہ راضی ہو، اور وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت زینب نے پیغام بھیجا، آپ کی بیٹی نے، ان کا بچہ تھا چھوٹا، وہ بیمار تھا، تو بیٹی نے پیغام بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جائے کہ آپ تشریف لائیں تاکہ مجھے تسلی ہو۔ تو پہلے تو آپ نے آنے سے انکار کیا، پھر حضرت زینب نے قسم دلوا بھیجی کہ اللہ کی قسم آپ آئیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے، حضرت زینب کا چھوٹا بچہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا، سکرات الموت میں تھا، جو ہی پیغمبر کریم نے اپنے ہاتھوں پہ لیا تو بچے کی روح نکل گئی۔ تو کہتا ہے نا بابا پتر دین دے لے ککڑتے دے پتر، ادھر ساری کائنات کا امام ہے، ہاتھ پہ بچہ آیا، روح نکل گئی، پیغمبر کریم فرماتے ہیں بیٹی کو، اس اے میری بیٹی صبر کر، جزا فضا نہیں کرنی، اور تعزیت کی۔ تعزیت کیسے کی؟ فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى، یہ اللہ کا مال تھا، اسی نے لے لیا۔ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى، اور اسی کا اختیار ہے جو دے، اسی کا اختیار ہے جو لے، اس لیے میرا بیٹا تو صبر کر، واتا سے بھی ثواب کی امید رکھ اور صبر کر۔ پیغمبر کریم کا اپنا بیٹا گود سے چلا گیا، حضرت زینب کا بیٹا گود سے چلا گیا۔ ایک وہ صحابی، ایک رات گزری تھی شادی کو، جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی دوپہر کے وقت اس نے چھٹی لی اور کہتے ہیں میں ذرا گھر سے ہو کے آؤں۔ جب گھر آنے لگا، حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ بیوی دروازے پہ کھڑی ہے، اس نے تلوار کھینچی۔ سن رہے ہو میری بات؟ یہ غیرت کہاں آئے گی کہ بیوی دروازے پہ کھڑی ہے، اس نے تلوار کھینچی۔ تم تو شاپنگ کے لیے بھیج دیتے ہو، دکانداروں کے پاس ذرا سودا سستا ملتا ہے، اور دکاندار نے بھی دکان کے اندر ایک کپڑا لٹکایا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ مستورات کے لیے ہے۔ تو انہاں دا کی لگتا ہے؟ سودے شاپنگ کے لیے جا رہی ہے، غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ صحابی کی غیرت دے، نئی نبیلی دلہن ہے، دروازے پہ دیکھا تلوار کھینچی، اس نے کہا مہلن، صبر کر تھوڑا، میری بات سن لے۔ صحابی نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے اشارہ کیا، سین میں ایک بہت بڑا سانپ وہ چل رہا تھا۔
اس نے کہا میں جان بچانے کے لیے اس سانپ سے نکلی ہوں. صحابی نے سانپ پہ وار کیا، سانپ بھی مر گیا، صحابی بھی مر گیا. نبی کریم علیہ السلام آئے. بعض صحابہ نے عرض بھی کی کہ یا رسول اللہ دعا کرو یہ زندہ ہو جائے. آپ نے فرمایا یہ سب اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی تقدیر پہ ہم راضی ہیں. تو کس کھڈے میں جا پڑا ہے؟ یہ باپا پتر دیسی امام بری میری کھوٹی قسمت کر کھری، اور پھر تو کہتا ہے میں محمد کا امتی ہوں. خدا کی قسم تجھ سے ہندوستان کا ہندو بھی بہتر ہے. تو کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ، اور مانگتا قبر والوں سے اور مانگتا پیروں فقیروں سے، مانگتا جنڈیوں کنڈیوں سے. عقیدہ تیرا کاغذوں اور لکھت پہ ہے، تو تجھ میں اور ہندوستان کے ہندو میں فرق کیا ہے؟ اس لیے اس غلط فہمی میں مت رہے کہ میں محمدی ہوں. جو شرک کرتا ہے وہ کبھی محمد مصطفیٰ کا امتی نہیں ہو سکتا. حلوے کھانا نہیں بچائے گا. 12 ربیع الاول کو جلوس اور جھنڈیاں نہیں بچائیں گی. بچائے گا تو مشن محمد مصطفیٰ، پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے نبی کا پیغام شفاف توحید ہے، خالص توحید ہے، اللہ کی وحدت کا پیغام، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا پیغام. اپنے ہر حرکت سے، اپنے ہر سکون سے اس پر تو پوری سیرت موجود ہے. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا. فرمایا میرے محبوب اپنے بارے میں بھی اعلان کر دے، دوسروں کے بارے میں بھی بتا دے کہ میں محمد الرسول اللہ اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض. آسمان و زمین کے سارے تصرفات جس کے قبضے قدرت میں ہیں. اسی لیے آپ جب تہجد کے وقت اٹھتے تو ادعو ربی کی ایک عجیب مثال ہوتی. وہ تہجد والی حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اور آپ وہاں دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم انی عبدو کا وابن عبد کا ناصیتی بجدے کا ماضن فی حکمک عدل فی قضاؤک. یہ لمبی دعا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن عبد کا وابن آمت کا، تیری باندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بجدے کا، میں محمد کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اس پہ تیرا اختیار چلتا ہے. ماذن فی حکمک، میرے وجود پر تیرا حکم جاری ہوتا ہے، میرا اپنا اختیار نہیں. اور عدل فی قضاؤک، میرا جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کا مالک صرف تو ہے، میں محمد مصطفیٰ کا اختیار نہیں ہے. ان سب چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں. یہ اور امت کو کیا سکھایا؟ آج تو امت لڑنے کی عادی بن گئی. اے جی فرضوں کے بعد دعا اجتماعی کیوں نہیں کرتے؟ لڑائی ہے. کعبہ میں جائیں تو نہیں کرتے، وہاں کیوں نہیں لڑتے؟ وہاں تو شرطوں کا ڈر ہوتا ہے. اور ادھر جس کو گھر میں روٹی شناختی کارڈ پہ ملے وہ زیادہ جھگڑا ڈال دو. اچھا جی دعا ہی نہیں مانگی، فرضوں کے بعد اجتماعی دعا ہی نہیں مانگی. اتنے سخت شیطان بڑا بے ایمان ہے، یہاں سے کھچ میں رسا ڈالتا ہے. کبھی یہ بھی پوچھا کہ میرے نبی فرضوں کے بعد کیا کہتے تھے؟ وہ نہ پوچھنا ہے نہ کرنا ہے، نہ دیکھنا ہے نہ کرنا ہے. کیونکہ ادھر مولوی ٹھیکیدار ہے، جنازے کا ٹھیکیدار ملا، مردے کو غسل دینے کا ٹھیکیدار ملا، مردے کے کفن چور ملا، اور غلاف چور ملا، کول چور ملا، 11ویں خور ملا،
یہ سب پورا دین اس نے مولوی کو ٹھیکے پر دے دیا ہے، اس کا اپنا تو خدا کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے، لگتا ہے رام رام کرتا ہوا ہے۔ اب دیکھو پیغمبر کریم فرضوں کے بعد کیا فرماتے تھے؟ پڑھو گے؟ سمجھ کے پڑھو، بڑا عجیب جملہ ہے توحید کا، اللہم، دیکھو شروع کہاں سے ہوا؟ تو اللہ سے مانگے نا 5-7 دھمکیاں دیتا ہے، 5 دا واسطہ ہی، 12 دا واسطہ ہی، تے پیر بگی دا واسطہ ہی، تے فلانا، اللہم یا اللہ لا مانع لما آتیتا، اے میرے اللہ تو دینا چاہے، لا مانع کوئی روکنے والا نہیں، جس کو تو جو چیز دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اور آگے ولا معطیہ لما منعتا، کہ میرا اللہ جس چیز کو تو روک دے، لا معطیہ کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ کتنے سونے کلمات ہیں، کوئی دینے والا نہیں۔ آگے لا ینفع ذل جد منکل، کوئی ذل جد، کوئی بزرگی والا تیری بزرگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ تیری بزرگی ہے، دینے پہ آئے تو روکنے والا کوئی نہیں، روکنے پہ آئے تو دینے والا کوئی نہیں۔ تم بھی کہو فرضوں کے بعد یہ کلمات، یا مولوی کو ٹھیکہ دینا ہے؟ یہ کلمات کہو۔ اور کبھی کبھی نبی کریم علیہ السلام فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو سلام ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ومنک السلام، اور ہر قسم کی سلامتی، عافیت وہ صرف تو ہی دے سکتا ہے، تیرے سوا کوئی سلامتیاں دینے والا نہیں۔ منک السلام تبارکتا یا ذل جلال بل تبارکتا، یا اللہ برکتیں دینے والا صرف تو ہے، تیرے سوا کسی کے نام میں برکت نہیں، برکتیں دینے والا تبارکتا صرف تو ہے، اور تیری صفتیں جلال والی بھی ہیں، اکرام والی بھی ہیں، اکرام والا بھی تو ہے، جلال والا بھی تو ہے۔ یہ تیری صفتیں سلبی بھی ہیں، ایجابی بھی ہیں، تیری صفت الحی لا یموت بھی ہے، تیری صفت القادر بھی ہے، تیری صفت القیوم بھی ہے، تیری صفت عالم الغیب بھی ہے، اور تیری صفت تنگی دینا بھی ہے، مرض دینا بھی ہے، تیری صفت کشائش کرنا بھی ہے، صحت دینا بھی ہے۔ ہر اکرام اور جلال والی شانیں یہ صرف تیری ہیں۔ یہ پڑھو نا فرض نماز کے بعد، بآخر دعوانا الحمدللہ۔